میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت فرمائی، اللہ رب العالمین کے ارشاد گرامی فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو اللہ کہہ دیتے ہیں، گویا نیکی کی راہ کا عزم کر لیتے ہیں، فرمایا پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس استقامت کی وجہ سے ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو اس پر صوفیاء کے ہاں یہ بحث چلتی ہے کہ کرامت کا اجر، کرامت کی فضیلت زیادہ ہے یا کہ استقامت کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ شریعت کا مطالعہ کرنے سے اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ حضور نبی پاک کے ارشاد گرامی ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ کرامت سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی استقامت کیا کہ نیکی کی راہ کا بندہ مسافر بنے، گناہوں کو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا ارادہ کرے، پھر پکا رہے، کسی نیکی کا عزم کرے، پھر دکھ آئے یا سکھ، پھر دن ہو یا رات، پھر سفر ہو یا حضر، پھر حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آدمی ڈٹا رہے، اس کا نام استقامت ہے۔ اور حضور داتا علی اجمیری، ہمارے ہاں تو کرامت کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے نا، کرامت سے لوگ بڑے انسپائر ہوتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ مشہور حقائق ہے کہ حضور سیدی داتا علی اجمیری جب لاہور تشریف لائے تو آپ کا خانقاہی نظام تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ تھا، دن رات بیان درس، اور لوگ دور دراز سے آتے، آپ سے تربیت پاتے، ذکر اذکار لیتے، اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے، آپ بھی محنت فرماتے۔ ان میں سے ایک ایسا بندہ بھی آیا، وہ چند دن آپ کی خدمت عالیہ میں رہا یا مہینہ بھر رہا، اور کچھ دن رہنے کے بعد اچانک سلام لیا، اجازت لی، اور اپنا جو بیگ تھا یا گٹھڑی تھی کپڑوں کی یا سامان کی اٹھائی اور چل دیا۔ آپ نے بلوایا، فرمایا کیا بات ہے، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، کوئی مجھ سے کچھ دین کا مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی چیز سیکھتا ہے، کوئی ذکر اذکار لیتا ہے، اور آپ آئے ہیں اور خاموشی سے چند دن یہاں رہے اور آج خاموشی سے اجازت لی اور چل دیے، تو مسئلہ کیا ہے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، تمہارا مقصد کیا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے کرنی والے پیر ہیں، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، میں اتنے دن یہاں رہا، میں نے تو آپ کی کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اگر جتنا تو دین کو جانتا ہے یا تجھے سوجھ بوجھ ہے، اتنے دن یہاں رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی میرا ایسا عمل دیکھا ہے جو خلاف شریعت ہو، کوئی ایسا معمول دیکھا جو خلاف سنت ہو؟ کہا جی نہیں، آپ کے معمولات تو سارے سنت کے مطابق ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا معاملات اخلاق سارا شریعت کے مطابق اور حضور کی سنت کی اتباع میں ہے۔ تو فرمایا بیٹے اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو الاستقامت فوق الکرامہ، اصل بات یہ ہے کہ آدمی دین کے راستے پر چلے، پھر غربت ہو یا امارت، پھر دکھ ہو یا سکھ، بلکہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ کیوں؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان کے کچھ لوگوں نے جب سورج اور چاند کی پوجا کی دعوت دی کہ آئیں ان کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا احب العافلین، فرمایا میں ان چھپ جانے والوں کو، ان چلے جانے والوں کو، ان زوال پذیر ہو جانے والے سورج چاند ستاروں کی میں ان کی عبادت کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک وقت تک طلوع ہوتے ہیں، پر ایک وقت کے بعد غروب ہوتے ہیں، یہ غروب ہونا زوال ہے۔ فرمایا میرا اللہ وہ ہے جس کو بلندی ہی بلندی ہے، جس کو کبریائی ہی کبریائی ہے، جس کو زوال نہیں آتا، جو چھپتا نہیں ہے، جو غروب نہیں ہوتا۔ یہ تو غروب ہو جاتے ہیں، میں ان کی پوجا کیوں کروں؟ یہ تو چلے جاتے ہیں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میرا اس کے ساتھ تعلق ہے جو ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا، اور جو طلوع ہے پھر طلوع ہی ہے، جو قائم ہے ہمیشہ قائم ہی ہے، جو حی القیوم ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان تو آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، ہمارا رمضان کے ساتھ تعلق رب رحمان کی وجہ سے ہے۔ رمضان چلا جاتا ہے، اللہ تو نہیں جاتا،
اللہ تو ادھر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے رمضان کا احترام کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے رمضان میں ذکر اذکار کو اپنایا. تو جس اللہ کے لیے رمضان کو ہم نے اپنایا اور محنت کی اور اپنی توفیق, اللہ کی توفیق کے مطابق, اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے جتنی عبادت ریاضت محنت کی ہے, اس سلسلے کو اب پورا سال جاری رکھنا ہے.